جو شخص رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے، سارا دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اور جب وہ افطاری کے وقت اپنے سامنے افطاری کا سامان تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اللہ رب العزت کا حکم آئے گا، اللہ رب العزت کا اعلان ہوگا، پھر میں روزہ اختیار کروں گا، سارا سامان اپنے سامنے رکھ کر انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ڈر میں بیٹھا ہوتا ہے، پہلے روزہ اختیار نہیں کرتا، وہ وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اذان کی آواز آئے گی تو پھر میں روزہ اختیار کروں گا۔ یہ مکمل واقعہ اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ اے میرے فرشتے، تم دیکھو کہ میرا بندہ سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، کوئی چیز بھی نہیں کھائی، کسی چیز کے نزدیک بھی نہیں گیا، کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کیا، میرے ڈر کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میرے حکم کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ جب میرا حکم ہوگا پھر وہ روزہ اختیار کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم تو کہتے تھے انسانوں کو پیدا کر رہے ہو، یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، اب دیکھ وہ میرے حکم کی اتنی تکمیل کرتے ہیں، اتنی پیروی کرتے ہیں، میرے خشیت الہی سے اتنے ڈرتے ہیں کہ کھانے پینے کا سامان بھی میسر ہے، پھر بھی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتے میرے حکم کی وجہ سے، جب میرا حکم آئے گا پھر وہ افطاری کریں گے۔ تم گواہ ہو جاؤ، میں ان سب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہوں، ان سب لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہوں، ان سب لوگوں کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت روزہ دار کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ اے میرے فرشتے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اس اپنے پیارے بندے، اس مخلص بندے، اس روزہ دار کی بخشش کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، جنت میں اس کے لیے ٹھکانہ پکا کر دیتا ہوں۔ سامعین جی وقار، روزہ دار کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے خود فرشتوں کو گواہ بنا دیا ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے فرشتے گواہ بن گئے۔